بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان تقسیم کار۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے بھی اپنے درمیان یہ کاموں کی تقسیم فرما رکھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے باہر کے کام انجام دیں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے اندر کے انتظامات سنبھالیں گی۔ چنانچہ گھر کی جھاڑو وہ دیتی، چکی چلا کر آٹا پیستی، پانی بھرتی، کھانا پکاتی۔ لیکن جس ماحول میں معاشرے کی پاکیزگی کی کوئی قیمت ہی نہیں رہتی ہے اور جہاں عفت اور عصمت کے بجائے اخلاقی باختگی اور حیا سوزی کو منتہی مقصود سمجھا جاتا ہو، ظاہر ہے کہ وہاں اس تقسیم کار اور پردہ اور حیا کو نہ صرف غیر ضروری بلکہ راستے کی رکاوٹ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ جب مغربی ممالک میں تمام اخلاقی اقدار سے آزادی کی ہوا چلی تو مرد نے عورت کے گھر میں رہنے کو اپنے لیے دوہری مصیبت سمجھا۔ ایک طرف تو اس کی ہوسناک طبیعت عورت کی کوئی ذمہ داری قبول کیے بغیر قدم قدم پر اس سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی، اور دوسری طرف وہ اپنی قانونی بیوی کی معاشی کفالت کو بھی ایک بوجھ تصور کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے دونوں مشکلات کا جو عیارانہ حل نکالا، اس کا خوبصورت اور معصوم نام تحریک آزادی نسواں ہے۔ عورت کو یہ پڑھایا گیا کہ تم اب تک گھر کی چار دیواری میں قید رہی ہو، اب آزادی کا دور ہے اور تمہیں اس قید سے باہر آ کر مردوں کے شانہ بشانہ زندگی کے ہر کام میں حصہ لینا چاہیے۔ اب تک تمہیں حکومت اور سیاست کے ایوانوں سے بھی محروم رکھا تھا، اب تم باہر آ کر زندگی کی جد و جہد میں برابر کا حصہ لو تو دنیا بھر کے اعزازات اور اونچے اونچے منصب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عورت بیچاری ان دل فریب نعروں سے متاثر ہو کر گھر سے باہر آ گئی اور پروپیگنڈے کے تمام وسائل کے ذریعے شور مچا مچا کر اسے یہ باور کرا دیا گیا کہ اسے صدیوں کی غلامی کے بعد آج آزادی ملی ہے
اور اب اس کے رنج و محن کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ان دل فریب نعروں کی آڑ میں عورت کو گھسیٹ کر سڑکوں پر لایا گیا، اسے دفتروں میں نوکری دی گئی، اسے اجنبی مردوں کی پرائیویٹ سیکرٹری کا منصب بخشا گیا، اسے اسٹینو ٹائپسٹ بننے کا اعزاز دیا گیا، اسے تجارت چمکانے کے لیے سیل گرل اور ماڈل گرل بننے کا شرف بخشا گیا، اور اس کے ایک عضو کو برسر بازار رسوا کر کے گاہکوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ اور ہم سے مال خریدو، یہاں تک کہ وہ عورت جس کے سر پر دین فطرت نے عزت اور آبرو کا تاج رکھا تھا اور جس کے گلے میں عفت اور عصمت کے ہار ڈالے تھے، تجارتی اداروں کے لیے ایک شو پیس اور مرد کی تھکن دور کرنے کے لیے ایک تفریح کا سامان بن کر رہ گئی۔ نام لیا گیا تھا عورت کو آزادی دے کر سیاست اور حکومت کے ایوان اس کے لیے کھولے جا رہے ہیں، لیکن ذرا جائزہ لے کر تو دیکھو اس عرصے میں خود مغربی ممالک کی کتنی عورتیں صدر یا وزیر اعظم بن گئیں، کتنی خواتین کو جج بنایا گیا، کتنی عورتوں کو دوسرے بلند مناصب کا اعزاز نصیب ہوا۔ اعداد اور شمار جمع کیے جائیں تو ایسی عورتوں کا تناسب بمشکل چند فی لاکھ ہوگا۔ ان گنی چنی خواتین کو کچھ مناصب دینے کے نام پر باقی لاکھوں عورتوں کو جس بے دردی کے ساتھ سڑکوں اور بازاروں میں گھسیٹ کر لایا گیا ہے، وہ آزادی نسوان کے فراڈ کا المناک ترین پہلو ہے۔ آج یورپ اور امریکہ میں جا کر دیکھیے، دنیا بھر کے تمام نچلے درجے کے کام عورت کے سپرد ہیں۔ ریسٹورنٹ میں کوئی مرد ویٹر شاذ و نادر ہی آپ کو نظر آئے گا، ورنہ یہ خدمت تمام تر عورتیں انجام دے رہی ہیں۔ ہوٹلوں میں مسافروں کے کمرے صاف کرنے، ان کے بستر کی چادریں بدلنے اور روم اٹینڈنٹ کی خدمت تمام تر عورتوں کے سپرد ہیں۔ دکانوں پر مال بیچنے کے لیے مرد کہیں کہیں نظر آئیں گے، یہ کام بھی عورتوں ہی سے لیا جا رہا ہے۔ دفاتر کے استقبالیوں پر عام طور پر عورتیں ہی تعینات ہیں، اور چپراسی سے لے کر بڑے بڑے عہدوں تک تمام مناصب زیادہ تر اسی صنف نازک کے حصے میں آئے ہیں جسے گھر کی قید سے آزادی عطا کی گئی۔ پروپیگنڈے کی قوتوں نے یہ عجیب و غریب فلسفہ ذہنوں پر مسلط کر دیا ہے کہ عورت اگر اپنے گھر میں اپنے اور اپنے شوہر، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور اولاد کے لیے خانہ داری کا انتظام کرے تو یہ قید اور ذلت ہے، لیکن وہی عورت اجنبی مردوں کے لیے کھانا پکائے، ان کے کمروں کی صفائی کرے، ہوٹلوں اور جہازوں میں ان کی میزبانی کرے، دکانوں پر اپنی مسکراہٹوں سے گاہکوں کو متوجہ کرے، اور دفاتر میں اپنے افسروں کی ناز برداری کرے، تو یہ آزادی اور اعزاز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر ستم ظرفی کی انتہا یہ کہ عورت کسب معاش کے 8 گھنٹے کی یہ سخت اور ذلت آمیز ڈیوٹیاں ادا کرنے کے باوجود اپنے گھر کے کام دھندوں سے اب بھی فارغ نہیں ہوئی۔ گھر کی تمام خدمات آج بھی پہلے کی طرح اسی کے ذمے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں اکثریت ان عورتوں کی ہے جن کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بعد اپنے گھر پہنچ کر کھانا پکانے، برتن دھونے اور گھر کی صفائی کا کام کرنا بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی ذمہ دار بنایا تھا، گھر کی منتظمہ بنایا تھا، وہ فیملی سسٹم استوار رکھ سکے، لیکن جب وہ گھر سے باہر آ گئی تو یہ ہوا کہ باپ بھی باہر اور ماں بھی باہر،
اور بچے اسکول میں یا نرسری میں اور گھر پر تالا پڑ گیا، اب وہ فیملی سسٹم تباہ اور برباد ہو کر رہ گیا۔ عورت کو تو اس لیے بنایا تھا کہ جب وہ گھر میں رہے گی تو گھر کا انتظام بھی کرے گی اور بچے اس کی گود میں تربیت پائیں گے۔ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، وہیں سے وہ اخلاق سیکھتے ہیں، وہیں سے وہ کردار سیکھتے ہیں، وہیں سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے سیکھتے ہیں۔ لیکن آج مغربی معاشرے میں فیملی سسٹم تباہ ہو کر رہ گیا ہے، بچوں کو ماں اور باپ کی شفقت میسر نہیں ہے، اور جب عورت دوسری جگہ کام کر رہی ہے اور مرد دوسری جگہ کام کر رہا ہے اور دونوں کے درمیان دن بھر میں کوئی رابطہ بھی نہیں ہے اور دونوں جگہ پر آزاد سوسائٹی کا ماحول ہے، تو بسا اوقات ان دونوں میں آپس کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے اور ٹوٹنے لگ جاتا ہے، اور اس کی جگہ ناجائز رشتے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے طلاق تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور گھر برباد ہو جاتا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔